نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ ایک قافلہ سفر پر رواں دواں تھا۔ چلتے چلتے راستے میں ہی رات ہو گئی اور اندھیرے کی وجہ سے سفر کرنا کافی دشوار تھا۔ چنانچہ قافلے والوں نے رات گزارنے کے لیے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا اور قافلے میں شامل تمام لوگ آرام کی ترتیب بنانے میں مشغول ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جگہوں کی مناسب ترتیب لگا کر شرکائے قافلہ آرام کی غرض سے آرام کرنے لگے۔ اکثر مسافر نیند کی آغوش میں جا چکے تھے۔ قافلہ کے نگرانوں میں ایک شخص مسافر ایسا بھی تھا جسے اپنی تھکن کی پرواہ نہ تھی اور نہ آرام کی کوئی فکر تھی۔ چنانچہ وہ آہستہ سے قافلہ سے نکلا اور چھپتے چھپتے چند درختوں کی اوٹ میں جا کر گم ہو گیا۔ قافلہ کے مسافروں میں ایک شخص جو بصرہ کا رہنے والا تھا، اس مسافر کو ایسے احتیاط کے ساتھ چھپ کر درختوں کی طرف جاتے دیکھا تو اسے بڑی حیرانگی ہوئی۔ چنانچہ وہ اسی تجسس میں ہلکے قدم رکھتا اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا درختوں کے قریب پہنچ گیا۔ پھر وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ اس کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ مسافر دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو کر نماز پڑھنے میں مشغول ہو چکا تھا۔ بصری شخص اس ثابت کو دیکھ کر وہیں رک گیا اور ان کی عبادت میں رغبت دیکھنے لگا۔ بصری شخص نے جب نماز میں ان کا خشوع اور خضوع، دعائیں اور اللہ کے حضور زبردست آہوزاری دیکھی تو وہ ان سے بہت متاثر ہوا اور انہیں دیکھنے میں مگن ہو گیا۔ پھر اسی طرح رات گزرتی گئی اور وہ بصری شخص سوتے جاگتے انہیں دیکھتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی، مگر وہ شخص بدستور اپنی عبادت میں مگن تھا۔ فجر کی نماز پڑھ کر اس بصری شخص نے اس اللہ والے کو دعا کرتے ہوئے سنا، اے اللہ، میں نے آپ سے 3 چیزیں مانگی تھیں، 2 تو آپ نے دے دی اور تیسری سے محروم رکھا ہے۔ اے اللہ، مجھے وہ تیسری چیز بھی عطا فرما دیجئے تاکہ میں آپ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکوں۔ بصری شخص کا یہ بیان ہے کہ یہ شخص عابد جب دعا سے فارغ ہو کر واپس لوٹنے لگا تو اچانک اس کی نظر مجھ پر پڑی، یعنی اس بصری شخص پر پڑی جو رات سے اس کے سارے افعال کی نگرانی کر رہا تھا۔ تو عبادت کرنے والا سمجھ گیا کہ وہ رات سے ان کی نگرانی کر رہا ہے۔ اس پر وہ عابد شخص بہت پریشان ہوئے اور غمگین لہجے میں فرمایا، آپ اس بات کو دوسرے سے چھپائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ بصری شخص نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں اس معاملے کو کسی شخص کو نہیں بتاؤں گا، مگر ایک شرط ہے کہ آپ مجھے ان 3 چیزوں کے بارے میں بتائیں جو آپ نے اپنے رب سے مانگی تھی۔ چنانچہ آخر کار وہ عابد شخص بتانے پر مجبور ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں نے اپنے پروردگار سے عورتوں کی محبت دل سے نکالنے کی دعا مانگی تھی، کیونکہ عورتوں کے نشے سے بڑھ کر میں نے دینداری کے لیے مضر کوئی فتنہ نہیں پایا، تو اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول کر لی۔ دوسری دعا جو اللہ تعالیٰ سے میں نے مانگی وہ یہ کہ میرے دل سے اللہ کے سوا دنیا کی تمام چیزوں کا خوف نکل جائے، میری یہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ پھر تیسری دعا جو اللہ سے میں نے مانگی وہ یہ تھی کہ مجھے نیند نہ آئے تاکہ میں دن رات اللہ کی عبادت کر سکوں، لیکن میری یہ دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ روایات میں ہے کہ بصرہ کے اندر اس زاہد کا تذکرہ حضرت عبداللہ بن عامر تمیمی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے آیا ہے اور آپ جلیل القدر تابعین حضرات میں سے تھے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے علم دین حاصل کیا اور علم دین حاصل کرنے کے بعد اپنی پوری زندگی دین اسلام کو پھیلانے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور جہاد فی سبیل اللہ کی ادائیگی میں گزار دی۔ آپ نہ صرف حد درجے کے متقی اور عبادت گزار تھے بلکہ میدان جہاد کے مانے ہوئے شہسوار بھی تھے۔ جب بھی جہاد کی صدا لگتی تو آپ جہاد کے لیے پیش ہوتے اور پھر اپنے رفقا کو منتخب کرنے کے بعد ان کے سامنے یہ شرائط رکھ دیتے، پہلی شرط، دوران جہاد تمام ساتھیوں کی خدمت میں کروں گا۔ دوسری شرط، دوران سفر جہاد مؤذن بھی میں ہی ہوں گا۔ تیسری شرط یہ ہوتی، میں اپنی وسعت کے مطابق آپ پر اپنا مال خرچ کروں گا۔ آپ کے مجاہد ساتھی آپ کی یہ شرائط تسلیم کر لیتے تو آپ ان کے ساتھ ہو لیتے، ورنہ دوسری جماعت کو منتخب کرتے اور اس جماعت کے ساتھ شریک ہو جاتے جہاں آپ کی شرائط تسلیم کی جائیں۔ آپ کی دنیا سے بے رغبتی، خوف خدا اور بے مثال تقوی کی وجہ سے لوگ آپ کو بصرہ کا زاہد کہتے تھے۔ آپ نے اپنی زندگی میں بصرہ سے بیت المقدس کا رخ کیا اور اسی کے جوار میں اپنی بقیہ زندگی گزاری اور اسی مقام پر ذکر کی حالت میں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ تعالیٰ کی آپ پر بے انتہا رحمت اور برکت نازل ہو۔ میرے عزیز بھائیوں، دوستوں اور سامعین گرامی، یہ تھے ہمارے اکابر، یہ تھے ہمارے بڑے
یہ تھے ہمارے اسلاف جن کے آج ہم نام لیوا ہیں۔ کیا ہم ان کے پاسنگ بھی ہیں؟ کیا ہم ان کی گرد تک بھی پہنچ سکتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر عبادت اور ریاضت اور خوف خدا کا ایک ذرہ بھی ہے جو ان حضرات کو نصیب ہوا تھا؟ یقیناً ہر شخص اپنے حالات سے بخوبی واقف ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں بھی فکر آخرت اور خوف خدا اور زہد و تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔